السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایک نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الحق۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں قاری عبدالوہاب انشینی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہرحال انہیں اگرچہ پوری دنیا جانتی ہے لیکن پھر بھی ہم ان سے ان کا تعارف جانیں گے، ان کا مقابلوں میں حصہ کرنا جانیں گے، ان سے یہ سوالات پوچھیں گے کہ وہ مقابلے میں کس طرح حصہ لیتے تھے، ان سے یہ سوالات کریں گے کہ آج کل کے قراء حضرات ان کی نظر میں کس طرح پڑھتے ہیں اور ان کی نظر میں کیا ہیں۔ آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ایک نشست میں۔ بہت شکریہ احتشام بھائی، میں آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختلف قراء کرام کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور قراء کرام کی تلاوتوں کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین، بہت بہت مہربانی۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ہم آپ کا تعارف پوچھیں گے کہ آپ اگرچہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن بعض ہمارے ایسے احباب ہیں آپ کے تعارف کی ضرورت جانتے ہیں۔ میرا نام عبدالوہاب انشینی ہے اور میں یہیں کوئٹہ میں رہتا ہوں۔ میں نے ابتدائی تجوید جامعہ تجوید القرآن میں پڑھی اور میرے پہلے اولین استاذ تھے قاری سعید احمد صاحب، جو کہ آج کل قطر میں مقیم ہیں اور وہاں پہ امام بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے تجوید پڑھی حضرت قاری محمود الحسن رحمہ اللہ سے، اور اس کے بعد حضرت قاری فضل حق حقانی صاحب میرے استاد ہیں تجوید کے۔ اسی طرح پھر بعد میں نے مقامات قاری محمد ابراہیم قاضی صاحب سے پڑھی اور مختلف اساتذہ سے میں نے استفادہ کیا، اور درس نظامی بھی میں نے جامعہ تجوید القرآن میں ہی حاصل کی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب، آپ کے اس قرات کے جو معاملے ہیں اس میں آپ نے کس سے موٹیویشن حاصل کی، یعنی کہ کس طرح آپ کا ابتدا سے ہی یہی خواہش تھی کہ آپ آگے بن کر قاری بنیں گے؟ میں زمانہ طالب علمی میں جب درجہ متوسطہ میں تھا تو میں الشیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کو سنتا تھا۔ ان کی تلاوت تھی سورہ مریم کی تلاوت کیسٹوں میں، اس وقت کیسٹوں کا دور ہوتا تھا، تو میں کیسٹ میں سنتا تھا اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جامعہ کے جو بزم ہوتا تھا انجمن، اس میں میری اکثر شرکت ہوتی تھی، اور جامعہ کا جو مقابلہ ہوتا تھا قرات کا مقابلہ، میں ان میں حصہ لیتا تھا۔ تو اس طرح وہ میری پہلی ابتدائی شروعات تھی۔ میں نے سب سے پہلے شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کو سنا، اس کے بعد میں نے شیخ شہات ہلالی کو سنا۔ ان کی سورہ حشر کی ایک تلاوت بہت مشہور تھی، میں نے ان کو سنا اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک اور بات کی طرف قراء کرام کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکثر قراء کرام کا یہ طبیعت ہوتا ہے کہ ہم جس قاری کو ابتدا میں سنتے ہیں، یعنی بچپن میں سنتے ہیں، آخری عمر تک اس کو ہی سنیں۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ انسان جب بڑا ہوتا ہے بلوغت کے بعد اس کی آواز کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کسی اور قاری کا چناؤ کرنا چاہیے۔ ایسے قاری کو چننا چاہیے جس کے آواز کے ساتھ اس کی آواز میچ کر رہی ہو۔ تو پھر اس کے بعد میں نے شیخ شہات محمد انور رحمہ اللہ کو جب سنا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں اس کی تقلید کافی حد تک کر سکتا تھا، تو میں ان کی تقلید میں لگا، اور آج تک یہی کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ کو پڑھوں اور سنوں اور اسی کی طرح ہی تلاوت کرتا رہوں۔ قاری صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ انسان عمر کے لحاظ سے ایک قاری کو سلیکٹ کرے، تو آپ کے لحاظ سے مطلب کس عمر میں کس قاری کو منتخب کرنا چاہیے؟ جی ہاں، سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ ایک ایسی آواز سے کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی آواز بہت پتلی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایسے قراء کو سننا چاہیے جیسے الشیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ، یا وہ قراء کرام جن کی آواز پتلی ہے۔ تو جیسی جیسی عمر بڑھتا رہتا ہے تو اس حساب سے انسان کو اپنے آواز کے مناسبت سے قاری کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ تو قاری صاحب، آپ کا سب سے پہلے ایک مبتدی طالب علم کے طور پر آپ کسی کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگنے آ جائے، آپ سے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ سب سے پہلے کس قاری کو سلیکٹ کریں؟ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنے آواز کے حساب سے چناؤ کرے گا، اختیاری طور پر ایک قاری کو اختیار کرے گا کہ جس کے ساتھ اس کی آواز میچ کر رہی ہو، اور مطلب تلاوت کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا ضروری سماعت ہے، جتنا جس قاری کو سنے گا اتنا ہی زیادہ اس کو تقلید کر سکے گا۔
قاری صاحب ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص صرف مقامات پڑھ کر قاری بن سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ان سب چیزوں کے مجموعے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ ایک شخص وہ مقامات میں بہت ماہر ہے لیکن اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، اور ایک شخص اس کے مقامات بھی ٹھیک ہے، تجوید بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیفیت ادا کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے چہرے کی کیفیت۔ اب اگر ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کی طرح ہے، شیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے، لیکن دوسری طرف اس کی تجوید کی غلطیاں ہیں۔ تلاوت میں اصل چیز جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ تجوید ہے۔ مقامات تجوید تو فرض عین ہے، مقامات ایک امر زائد ہے، ایک مستحسن عمل ہے، اگر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا آواز نہیں ہے جو مقام سے خالی ہو، لیکن اس میں فرق صرف اختیاری اور غیر اختیاری کا ہے۔ ایک شخص مقامات کو ترتیب بترتیب پڑھتا ہے، اور ایک شخص مقامات کو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا مقام ہے، میں کس مقام کے اندر جا رہا ہوں، وہ غیر ارادی طور پر اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بس یہ فرق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر مقامات کے تلاوت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مقامات اگر سیکھے جائیں تو کم از کم اس کو تلاوت کا جو ترتیب ہے، طریقہ کار ہے، اس میں مزید اچھائی آ سکتی ہے۔ قاری صاحب، تجوید، قراءت اور مقامات یہ ایک ہی فن ہے یا الگ الگ فنون کے نام ہیں؟ تجوید ایک، چونکہ ہر شخص کو کم از کم اتنا آنا چاہیے کہ کون سے ان حروف کے درمیان میں کتنا فرق ہے، کم از کم ایک ہر شخص کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اظہار ہے، اخفاء ہے، ادغام ہے، مد کے قاعدے ہے، را کے قاعدے ہے، لفظ اللہ کے قاعدے ہے، اتنا باخبر ہونا ہر ایک مسلمان کو ضروری ہے۔ اور باقی قراءات کا ایک الگ مستقل ایک فن ہے، چونکہ جیسا کہ علم رسم الخط ہے، قراءات ہے، تجوید ہے اور مقامات ہے، یہ سب الگ الگ فنون ہے۔ قاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مقابلوں میں بھی حصہ لیا ہے، تو ان میں سر فہرست آپ کس کو رکھیں گے؟ میں 2013 میں کویت گیا، اس کے بعد میں ایران گیا، اور اس کے علاوہ میں نے پاکستان کے مختلف چینلز پر تلاوتیں کی اور مقابلوں میں حصہ لیا۔ میرے حساب سے جو کویت کا عالمی مسابقہ تھا وہ سب سے بہتر رہا۔ اچھا قاری صاحب، بات تو مقابلوں کی پڑی ہے، تو قاری صاحب آپ نے اکثر دیکھا ہے افغانستان میں مقابلے ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں، جبکہ باقی عربی ممالک میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مقابلہ عالمی طور پر پاکستان میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل، یہاں فقدان ہے اس چیز کا۔ عالمی مسابقت تو دور کی بات ہے، یہاں جو ضلعی اور صوبائی اور قومی مقابلے ہوتے ہیں ان میں قرائے کرام کی اتنی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ایک تو انعام کے حوالے سے ان کو جو انعام دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہاں ان کی جو رہائش کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں ان کے آنے جانے کا جو ترتیب ہوتا ہے وہ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے۔ چاہیے کہ وہ ایک عالمی مسابقہ قرات کروائیں اور قرائے کرام کو اس طرف راغب کریں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے آپ نے کس وقت آپ نے اس سفر کا آغاز کیا؟ سب سے پہلی تلاوت آپ نے کہاں اور کس وقت کی؟ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں درجہ اولا اور متوسطہ میں تھا۔ متوسطہ میں مجھے شوق ہوا، درجہ اولا میں تھا، تو میں نے سب سے پہلی تلاوت کاسی قلعہ کے جامع مسجد میں کی۔ وہاں میں نے یہ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا، اس جگہ کی تلاوت کی۔ اور قاری صاحب، کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، تو اس کو کیا کیفیت تھی اس وقت آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈر کو کس طرح ختم کیا جائے؟ آپ اس بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، شروع میں بچپن میں انسان کو خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اسٹیج کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کتنے بڑے قراء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، بس اس کو ایک لگن ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ میں اسٹیج پر جاؤں اور پڑھوں اور لوگ مجھے سنیں۔ تو ابتدائی طور پر تو یہ چیز نہیں ہوتا ہے، البتہ جب وقت گزرتا رہتا ہے، جب کمپٹیشن سخت ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ مختلف قراء بیٹھے ہوں اور آپ کے اساتذہ بیٹھے ہوں، آپ سے سینئر قراء بیٹھے ہوں، تو خوف کا ایک سما ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو مواقع ملتے ہیں، آپ مختلف محافل حسن قرات میں تلاوت کرتے ہیں، تو وہ جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے، جو ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے
تو وہ تلاوت کس طرح کرے اور کس انداز سے کرے اور کیا ترتیب ہوتی ہے اس تلاوت کرنے کی؟ جی وہ تو مقامات اسی لیے تو ضروری ہے کہ وہ آپ کو درجہ بدرجہ ایک ایک چیز بتاتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جو اسٹارٹ کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا فلان قاری پڑھ رہا ہے وہ بس ویسے ہی پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اگر اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر صدق اللہ العظیم تک جو کچھ پڑھتا ہے تو ایک طریقہ کار اور ایک قانون اور ایک مقامات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے ایک صاحب فن. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے لوگ اس کو بہت سمپل لیتے ہیں, کہتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی باریکی نہیں ہے. لیکن میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ اعوذ باللہ کا جو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا اسٹارٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. مثلا کچھ قرآن کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس میں تو بظاہر آپ کو تو نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے, لیکن اس کے اسٹارٹ بہت اوپر ہوتا ہے. جب وہ 3-4 منٹ کے بعد وہ اوپر جاتا رہتا ہے پھر اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے لیے قاری سب سے پہلے اپنے ابتدا کو ٹھیک کرے. وہ جتنے نیچے کے لیول سے اسٹارٹ کرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بعد میں وہ اتنا ہی اوپر چلا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کا ابتدا ہی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ہم صرف تقلید کرتے ہیں اساتذہ سے اور اپنے سینئر سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی کمی ہے. صرف کیسٹ سننا, سی ڈی اور نیٹ یا یوٹیوب سے استفادہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا قاری بنوں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیٹ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کسی اچھے استاد کے ساتھ رابطہ کرے گا تو پھر نور و نالا نور ہوگا. تو قاری صاحب مقابلے میں ایک شخص حصہ لے رہا ہے تو وہ کن کن امور کو مد نظر رکھ کر اس کی تلاوت کرے گا؟ یعنی کہ کوئی آج کل آن لائن مقابلوں کا بہت زیادہ رجحان ہے, تو اس طرح وہ کس طرح اس کی تیاری کرے گا اور کس طرح وہ اس کو آگے پیش کرے گا تاکہ وہ اسے سلیکٹ کر سکے؟ جی عالمی مقابلے حسن قرات میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ اہمیت تجوید کا ہے. ہمارے لوگ جب آن لائن, میں خود بشمول میرے ہم لوگ جب آن لائن مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں یا ویسے ہم کسی مقابلے میں جاتے ہیں تو ہمارا توجہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ اوپر اٹھائیں اور کتنے زیادہ مقامات ہم پڑھیں تو ہمیں پوزیشن مل سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے اہم چیز تجوید ہے. ہم تجوید کی رعایت کرتے نہیں ہیں اور مقامات میں ہم بھی ایسے پیچیدہ چیزوں کو ڈال لیتے ہیں جو وقار کے خلاف ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یعنی پرتکلف تلاوت کرتے ہیں. چہرہ متغیر ہو رہا ہوتا ہے اور پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی مقابلوں میں جتنا ریلیکس تلاوت کیا جائے, جتنا پرسکون تلاوت کیا جائے, جتنی تجوید کی رعایت کی جائے, جتنے مقامات کو ان آیات کے معانی و مفاہیم کے حساب سے تبدیل کیا جائے. مثلا جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مقام نہاون کی طرف جائے, جہنم کا ہو رہا ہے صبا کی طرف آئے, دہا کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جہار کی طرف آئے. تو اس طرح اگر وہ موضوع کے مناسبت سے مقامات کو چینج کرتا رہے گا تو سننے والا جو ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہے اور صرف اس کی تجوید مقامات ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کو ترجمہ و مفاہیم کے ساتھ بھی اس کی وابستگی ہے. تو ان تمام چیزوں کو, اور اسی طرح تکلف کا میں نے آپ کو بتایا, یعنی ایک دم گیا اور بیٹھ گیا اور فوراً شروع ہو گیا. جو ریلیکس ہونا ہے وہ نہیں ہے. وہ جب ریلیکس ہوگا اور اچھے ترتیب کے ساتھ تلاوت کرے گا تو یقیناً جج متاثر ہوں گے. اچھا قاری صاحب, ایک بطور آپ ایک مسابقہ میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کس مقام سے شروع کر کے درمیان میں کون سا مقام پڑھیں گے اور آخر میں کون سا مقام پڑھیں گے؟ چونکہ مقابلے میں وقت انتہائی کم ہوتا ہے تو اس میں وہ عام ترتیب نہیں ہوتی ہے جس طرح عام محفل میں تلاوت کی جاتی ہے. مقابلوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے. وہاں چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اس کم ٹائم میں آپ نے تجوید کی رعایت بھی کرنی ہوتی ہے اور 1-2-3 ایسے مقامات جس پر آپ کو زیادہ عبور حاصل ہو, جس کو آپ پڑھ سکتے ہوں, تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے تو یہ بہتر ہے. قاری صاحب, آن لائن مقابلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک شخص ہے وہ سٹیج پر آتا ہے
تو وہ سامعین کو بھی دیکھ کر تھوڑا سا اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر پیچھے جو یہاں پر جج وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ آن لائن مقابلے میں اس طرح نہیں ہے، وہ صرف کیمرے کے آگے بیٹھ کر دعوت کر لیتا ہے، پھر وہ بھیج دیتا ہے، اگر اس کی پوزیشن آئی تو وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا شخص جب وہ کل کے کسی مقابلے میں یا کسی محفل میں کسی سٹیج پر بڑھے گا یا وہاں پر بیٹھے گا تو اسے یہ خوف اس کو لائق نہیں ہوگی۔ بالکل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان ایک کمرے میں تلاوت کر رہا ہو تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کے سامنے 5-10 بندے بیٹھے ہوں اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح مجمع بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ سینئر قراء بیٹھے ہیں، ایک عالمی مسابقہ چل رہا ہو اور اس کو پوزیشن کے لینے اور رہ جانے کا بھی خطرہ ہو تو ظاہر بات ہے گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے۔ آن لائن مسابقے میں آپ یہ گویا یوں سمجھے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں اور اپنے ساتھ مشق کر رہے ہوں، تو اس کا اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تیاری کرنا ہوتا ہے۔ قاری صاحب، جدید اور قدیم قراء میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ قدیم اساتذہ تو بہت زیادہ ہے، جن مطلب شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ ہے، شیخ صدیق المشاوی رحمہ اللہ ہے، اسی طرح شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ ہے، شیخ شہات محمد انور رحمہ اللہ ہے، شیخ اللیثی رحمہ اللہ ہے، اور بہت سارے قراء ہے۔ جدید قراء میں جو آج کل جو وقار کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں شیخ یاسر شرقاوی صاحب ہے، بہت اچھے وقار کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، میں ان کو اکثر سنتا رہتا ہوں۔ ایک سے ایک بڑھ کے مطلب وقت کے ساتھ ساتھ قراء کرام آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چونکہ آواز ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے کہ بندے کے عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا، جس طرح بہت سارے قراء پہلے تلاوت کرتے تھے اور آج نہیں کر سکتے ہیں، تو مطلب اس کو اگر پہلے نمبر دیا جائے یا دوسرے نمبر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے کوئی کمنٹ کروں۔ اچھا قاری صاحب، محافل حسن قرأت جو آج کل مطلب اکثر ممالک میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بہت وقت سے ہو رہا ہے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، محافل حسن قرأت ایک اچھی بات ہے، اس کے اگر مثبت پہلو کو دیکھا جائے تو اس سے قرآن کی اشاعت بھی ہوتی ہے، لوگ قرآن کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے خود قراء کو سنا اور ہم قرآن کی طرف اور تلاوت کی طرف راغب ہو گئے۔ لیکن ایک جو رواج بن چکا ہے قراء کو بلانا، ان کے 5-6 گروپ بنانا اور ان کو بیچنا، اور محافل میں پھر وہ عذاب کی آیت پڑھ رہا ہے تو بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو استغفر اللہ کہنا چاہیے، اس کو جہنم سے عذاب پناہ مانگنا چاہیے، جہنم کے عذاب سے۔ اور جب قاری وقف نہیں کر رہا ہوتا ہے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، ایک چوم رہا ہوتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں نے پروگراموں کو کافی حد تک خراب کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم کردار ان قراء کا ہے جو ان کو بلا رہے ہیں۔ اگر وہ ابتدا میں قاری کو بلانے سے پہلے بجائے قاری کی تعریف کرنے کے کہ یہ قاری ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، قاری کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ مشک آنند کے خود ببوید نہ کہ عطار گوید، مشک وہ ہے، خوشبو وہ ہے، خود پھوٹ پڑے، عطار اس کی تعریف کرتا پھرے کہ ایسا عطر ہے اور ایسا عطر ہے، وہ تو عطر نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ قراء کی تعریف کرنے کے بجائے وہ عوام کو یہ ترغیب دے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف راغب ہو جائیں اور ایسے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو اور اپنے نئے مستقبل کے جو آپ کے بچے ہیں ان کو آپ قرآن کی طرف لائیں، وہ آپ قرآن کے وقار کو مد نظر رکھیں۔ قاری وقف کرے تو آپ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں، لیکن ایک دم اٹھنا، اس پہ پیسے نچھاور کرنا، اس کو چومی لینا، اس کو پیچھے سے تبکیاں دینا اور ایک عجیب سی کیفیت، یہ میں سمجھتا ہوں قرآن کے وقار کے خلاف ہے۔ قاری صاحب، ان محافل حسن قرأت کا ان کا کوئی کردار رہا ہے قرآن مجید کے جو اکثر احباب جو پہلے قراء نہیں تھے ان کے تشویق دلانے میں اس کا کوئی کردار رہا ہے؟ ظاہر بات ہے محافل حسن قرأت ہی سے تمام قراء بنے ہیں۔ جی۔ اب اگر ہر قاری اپنے ہی گھر میں، اپنے بیٹھک میں، اپنے مسجد میں ہی تلاوت کرتا رہے گا، ایک تو خود اس کو لوگ نہیں جانیں گے، جتنے بڑے قراء ہیں تو انہوں نے اسفار کیے ہیں، ظاہر بات ہے،
تو ان کے اسفار سے متاثر ہو کر لوگ قرآن کی طرف راغب ہوئے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ الشیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کے علاوہ کئی ایسے قراء ہیں جن کی تلاوتوں کو سن کر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ قاری صاحب آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے، ناظرین آپ کو پتہ ہو کہ قاری عبدالوہاب انشینی صاحب کا اسی نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی ہے۔ ہم اس بارے میں ان سے سوال کرنا چاہیں گے کہ وہ اسے اپنی ایک مستقبل اور مستقل طور پر کوئی چیز یعنی کہ اس کی طرف راغب ہے یا نہیں ہے؟ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس سے استفادہ کریں۔ میں نے شروع میں نے کہا کہ ایک معیاری کام کروں، تو میں نے مقامات اصلی بہت معیاری ترتیب کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اپلوڈ کیا اور ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوئے اور دنیا کے کئی ممالک کے لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور وہ آج تک مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور مزید بھی میرا یہ کوشش ہے کہ مقامات فرعی پر، مقامات ترکیبی پر، آواز کے متعلق، سانس کے متعلق، اسی طرح محافل کے متعلق، عالمی کمپٹیشنز جو ورلڈ کمپٹیشنز ہیں ان کے متعلق میں لوگوں کو آگاہ کروں۔ قاری صاحب یہ کیا اسے آپ ایک المیہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی مسابقے ہوتے رہتے ہیں لیکن اکثر اوقات جو اہل لوگ ہوتے ہیں انہیں یا تو پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ چل جاتا تو بہت دیر سے پتہ چل جاتا ہے، یا اگر وقت پر پتہ بھی چل جائے تو انہیں جو ترتیب ہوتی ہے وہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ افسوس صرف ہمارے ساتھ ہے، یہ باقی ممالک کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ ایران دیکھیں، ملائیشیا دیکھیں، انڈونیشیا دیکھیں اور اس کے علاوہ جو ممالک ہے وہ لوگ اس قاری کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ پوزیشن لے سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو چکر لگ جائے گا، ہم تو چکر کی حد تک ہی جاتے ہیں۔ ہمارا یہ سوچ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور ہم اچھی طریقے سے تلاوت کریں اور ہم پوزیشن لائیں، اپنے ملک کا نام، اپنے صوبے کا نام، اپنے ضلع کا نام ہم روشن کریں، یہ ہمارا سوچ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں جو سلیکٹ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا ضلعی مقابلہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جو شرائط و ضوابط ہونے چاہیے وہ ہمارے ضلعی مقابلوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد صوبائی مقابلے میں بھی اسی طرح اقربا پروری سے کام لیا جاتا ہے یا کوئی جج کسی کی طرفداری کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر یہاں سے جب ایسے نہ پڑھنے والے، ایسے بے صلاحیت لوگ جب قومی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں تو ایک پوزیشن ان کی بھی آنی ہوتی ہے، پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی، پانچویں، تو وہ جب عالمی مقابلے میں شرکت کرتا ہے تو اس کی پوزیشن نہیں آتی، بس وہ چکر کی حد تک ہی رہ جاتا ہے۔ قاری صاحب آپ جامعہ طیبہ مرکز دارالتجوید والقراءات کی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو قاری فضل حق حقانی صاحب کے خدمات بہت زیادہ ہیں، صرف یہ صوبہ بلوچستان اور پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کونوں کونوں میں حضرت قاری صاحب کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ جب جامعہ تجوید القرآن میں تھے تو دن رات ان کے خدمات تھے۔ آج بھی وہ الحمدللہ ان کے لاکھوں کے تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جو جامعہ طیبہ ہے، وہاں پہ بھی ان کے خدمات ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ خدمات ہیں قاری صاحب کے۔ بہت بہت مہربانی۔ ناظرین ہمارا پروگرام ایک نشست اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کی یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اگر ہو سکے تو ہمارا بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔